بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموشی خاموشی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، میں سب سے پہلے میرے ہمسائے اعتزاز حسن نے ایک کامنٹ کیا، پہلے میں اپنی بات ادھر سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ اپنی تقریروں میں اب دین کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، میں یہ پہلے یہ واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا تو میں کبھی پولیٹکس میں نہ آتا، کیونکہ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا تھا، جس کو پولیٹکس کچھ دے ہی نہیں سکتی تھی، شاید ہی کسی پاکستانی کو اللہ نے اتنی شہرت اور سب کچھ دیا، تو مجھے تو پولیٹکس سے پہلے مل چکی تھی. میں صرف پولیٹکس میں ایک وجہ سے آیا تھا کہ میرا دین ہی نہیں، جو بھی اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے، وہ ان کی جو بنیادی چیز کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ تقریباً سارے بھی جتنے اللہ کے پیغمبر انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جتنا اللہ آپ کو نوازتا ہے، جتنی آپ کو نعمتیں بخشتا ہے، اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ ان نعمتوں سے اپنے ملک میں انسانیت کی کیسے خدمت کرتے ہو. یہ سارے اللہ کے دینوں کی بنیادی میسج ہے. تو دو طرز ہے زندگی کے، ایک آپ اپنے لیے جیے اور آسان زندگی ہے وہ، اور میرے لیے بڑی آسان زندگی تھی، اور ایک دوسرا ہے کہ آپ ذمہ داری بحیثیت انسان اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی زندگی بہتر کریں. تو یہ دو مختلف، ایک مٹیریل لائف ہے اور دوسرا اسپرچل وے آف لائف ہے. تو میں آیا تھا پولیٹکس میں، اور میں نے جب آیا تو اس سے کافی دیر پہلے اسٹڈی کیا کہ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا مدینہ میں، تو وہ کیا چیزیں تھیں جو انہوں نے، وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اس نبی کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو، کیوں کہتا ہے اللہ؟ تو وہ میں نے آنے سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ اللہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. سارا جو قرآن میں اللہ کا جو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو خود کفیل ہے، اس کو تو ہم کوئی فائدہ نہیں اور نقصان پہنچا سکتے. تو ساری چیزیں قرآن کے اندر انسان کی بہتری کے لیے. آپ اس راستے پہ چلیں گے جو آپ نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا جن کو نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ چلے گئے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. سو اس لیے جو وہ مدینہ کی ریاست کے 3 اصول تھے وہ لے کے چلا تھا آج سے میں 26 سال پہلے. خودداری، کبھی ایک مسلمان معاشرہ کسی کی غلامی نہیں کرتا. یہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ آپ کو خوددار بناتا ہے. دوسرا کہ انسانی معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے، جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتی ہے. انسان فرق یہ اس طرح ہے کہ وہ کمزور کی جتنی زیادہ انسانیت اتنی وہ مدد کرتا ہے کمزور کی. جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہے. تو یہ سارے پیغمبروں نے بلکہ یہ انسانیت کی بات کرتے تھے. اور تیسری چیز ہے انصاف. یہ 3 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی. اس میں اور بھی بہت چیزیں تھیں لیکن ان پرنسپلز کے اوپر باقی چیزیں بنی تھی. تو یہ آج سے 26 سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا منشور رکھا تھا اور تب میں پولیٹکس میں آیا تھا. اور کبھی بھی
کوئی انسان اپنی زندگی کے 22 سال سٹرگل نہیں کرتا کسی چیز کے لیے اگر وہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے ہو، جب جس کے پاس پہلے سب کچھ ہے. تو اس لیے میں کبھی کسی کے دین کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا. کیا وہ ایتھیسٹ ہے، کیا وہ دینی ہے، جو ایگنوسٹک ہے، یہ انسان کے اوپر ہے. یہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ صرف ان سے بات کرو جو کہ صرف ایمان والے ہیں. ہمارا تو اللہ کا ایک تحفہ ہے میرے نظر میں کہ جس کو ایمان دے دے وہ تو سب سے زیادہ. اگر اللہ، میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ ایمان دے، کیونکہ وہ سب سے بڑا اللہ کی بلیسنگ ہے، اس کا تحفہ ہے. اب میں آتا ہوں جی آج کا جو موضوع ہے، یہ کنیکٹڈ ہے ایکچولی میری 26 سال پہلے جس کی وجہ سے میں پولیٹکس میں نام رکھا تھا انصاف کی تحریک. کیونکہ میں اپنے تجربے سے، میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں تھا، میری تو صرف اپنی زندگی کا جو تجربہ تھا، جو ساری دنیا میں دیکھی، کانٹراسٹ دیکھتا تھا. آدھا وقت انگلینڈ میں یونیورسٹی میں گزارتا تھا، یونیورسٹی کے بعد کرکٹ کی وجہ سے آدھا وقت میں پاکستان گزارتا تھا. تو یہ سارا وقت میں موازنہ کر سکتا تھا دونوں معاشروں کا، جو اور شاید لوگ میرے سے بہت عقل والے لوگ ہوں گے لیکن ان کو اس طرح کی اپرچونٹی نہیں تھی کہ جو میرے پاس تھی. تو میں اپنے تجربے کے اس کے اوپر پہنچا اس نتیجے پہ کہ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے، وہ معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی. ابن خلدون اپنی جو مسلمانوں کی بلکہ دنیا کا ایک اپنی ٹائم کا جس کو کہتے ہیں فادر آف ماڈرن ہسٹوگرافی، اس سے بڑا کوئی ذہن نہیں تھا. وہ لکھتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ قرآن پڑھ کے بھی اور زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک مقصد سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور یہ جو ونسٹن چرچل کی جو بات کی جاتی ہے جب برطانیہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تب کہتا ہے، وہ پوچھتے ہیں جی ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا کیا اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ تباہ نہیں ہو سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ میں 26 سال پہلے اس تحریک انصاف کی تحریک کا نام رکھا تھا. رول آف لا جو ہے وہ فنڈامنٹل چیز ہے جو فرق کرتا ہے معاشروں میں. ابھی رول آف لا انڈیکس کی بات کر رہے تھے گوندل صاحب کہ ہم 130 نمبر پہ ہیں، دنیا میں 130 نمبر پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. رول آف لا انڈیکس میں سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے، ہم 130 پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ کے کیونکہ میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے، اس کی صرف کمال ایک ہے کہ ان کے زبردست پہاڑ ہیں. پہاڑوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں، ٹورزم ہوتی ہے، سردیوں میں اسکیئنگ ہوتی ہے. اور ہمارا جو پہاڑ ہیں دگنے ہیں سوئٹزرلینڈ سے، ہمارا ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے. جو خوبصورتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ خوشحال ہے. صرف اپنی پہاڑوں کی ٹورزم سے سوئٹزرلینڈ $60 ارب سال کا کماتا ہے. $60 ارب، چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ. ہماری ساری ملک کی ایکسپورٹس ہماری تاریخی تھی $30 ارب، $31 ارب یا $32 ارب. ان کو صرف ٹورزم سے $60 ارب ملتا. سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے پیسے اس لیے نہیں بناتا کہ ان کی ملک میں خوبصورتی زیادہ ہے، وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہاں رول آف لا ہے، وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اس ملک کے اندر ان کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں. اس کے ملک کے اندر جو عام شہری ہے اس کو اس کے ملک کا قانون مکمل طور پہ تحفظ دیتا ہے طاقتور سے. اور جب ایک کمزور انسان کو اس کے ملک کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا ہے، وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی سمجھنی ہے کہ صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. بڑے کام صرف آزاد انسان کرتے ہیں. غلام ملک کے اندر بھی اگر ایک انسان آزاد ہو وہ اس ملک میں بھی اوپر چلا جاتا ہے.
میں ہمیشہ دو انسانوں کی بات کرتا ہوں جو غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے، قائد اعظم اور علامہ اقبال آزاد ذہن تھے. فلسفہ دیکھیں علامہ اقبال کا، شاید میں نہیں سمجھتا، میں کوئی اتنا بڑا اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 500 سال میں کوئی مسلمان ذہن اس قابل تھا، اتنا بڑا ذہن تھا جو علامہ اقبال تھے. اور قائد اعظم سارے برٹش انڈیا کے اندر سب سے قابل لائر سمجھے جاتے تھے، سب سے زیادہ ان کی فیس ہوتی تھی. تو قائد اعظم کا دیکھ لیں کہ وہ ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا، جو وہ آزادی کی بات کرتے تھے، جو ان کی رسپیکٹ تھی، خودداری تھی. میں اب ذرا ماڈرن کئی دفعہ کہتا ہوں کہ وہ جو شہباز شریف کا ایک میں ٹیپ چلاتا ہوں کہ ہم بھیک نہیں مانگنے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں. قائد اعظم کو سنیں ذرا، اس کی ساری آپ تقریریں سنیں، ان کے مخالف کے کامنٹ سنیں قائد اعظم کے اوپر. تو یہ بڑے کام صرف آزاد ذہن کرتے ہیں. جو انوویشنز اور انوینشنز ہیں وہ صرف آزاد ذہن کرتا ہے. غلام ذہن صرف اچھا غلام بنتا ہے. اور ڈفرینٹ قسم کی آزادیاں جو میں تحریک حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں اس میں مختلف قسم کی ہے. آج ہم صرف وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں جو کہ آزاد عدلیہ، جو رول آف لا امپلیمنٹ کرتی ہے اور جو قوم کو، لوگوں کو آزاد کرتی ہے، طاقتور کے ظلم سے آزاد کرتی ہے. یہ جو فیوڈل کلچر ہے، فیوڈل کلچر کیا ہے؟ کیوں ایک وقت ہوتا تھا کہ اوپر سے انویڈر آتا تھا، جیسے افغانستان سے گزرتا تھا سیدھا وہ پہنچتا تھا دلی تک، کوئی راستے میں اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ فیوڈل سسٹم کے اندر لوگ غلام ہیں. تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کوئی باہر آئے، کیونکہ جو اوپر آئے یا جائے. بابر کے اوپر بابر کی ایک جو پہلا مغل بادشاہ جب آیا تھا تو اس کے اوپر یہ ایک انسیڈنٹ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب آیا تو اس نے ایک چھوٹی سی پہلے ریڈ کیا، فتح کرنے سے پہلے اس نے ایک ریڈ کی پانی پت سے پہلے سیالکوٹ کے پاس. تو کہتا ہے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی، یہ جیت گئے. تو کہتا ابھی وہ شام کو بیٹھا دیکھ رہا تو تھوڑی دور، لڑائی سے تھوڑی دور ایک کسان اپنا ہل چلا رہا ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ کوئی باہر سے فوج ہے یا لڑائی ہوئی ہے. وہ کسان کو بلاتا ہے شام کو، کہتا ہے تم بڑے دلیر آدمی ہو گئے کہ تمہیں فرق ہی نہیں پڑا کہ باہر سے کوئی فوج ہے یا لڑائی ہوئی. وہ کہتا ہے میرا کسان، میرا حل چلتا رہا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے، کیونکہ وہ تو آزاد ہی نہیں تھا. کیوں سارا قبائلی علاقہ اور افغانستان کیوں ہمیشہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ آزاد ہیں. ان کا جو سسٹم ہے، جرگا سسٹم، وہ بیسکلی ریپرزینٹ کرتا ہے. ان کی جوری سسٹم بھی بن جاتا ہے، ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے اور ان کی آواز بھی ہوتی ہے، وہ پھر لوکل گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے. تو وہ ہمیشہ لڑتے تھے. جو آتا ہے افغانستان میں وہ ہمیشہ وہ لڑنا اپنے آزادی کے لیے لڑتے ہیں. قبائلی علاقے 80 سال انگریز کے خلاف قبائلی علاقے میں لڑتے رہے لوگ، کیونکہ ان کا سسٹم آزاد تھا. آزاد، جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ فیوڈل سسٹم جس کے اندر طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا، اس کے اندر کبھی اس معاشرے کا پوٹینشیل اوپر نہیں آتا. تو کیونکہ میں نے مغرب میں اور یہ سارے انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ، یورپ، آسٹریلیا وغیرہ دیکھے ہوئے تھے، امریکہ، تو میں بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر ہمارا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک ہوتا، جو اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو، ہمیں خود بھی نہیں اندازہ، مجھے بھی پوری طرح اندازہ نہیں تھا جب تک میں 3.5 سال پرائم منسٹر نہیں بنا، کہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک میں ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہیں. کسی ایک بھی ہم اٹھا لیں تو ہم اوپر جا سکتے ہیں. اور تو چھوڑے جو منرلز ہیں پاکستان میں، مدنیات ہیں، ہم صرف اسی پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، وہی پاکستان کو اٹھا سکتے ہیں. ٹورزم پہ کانسنٹریٹ کر، وہاں اٹھ سکتا ہے. ایگریکلچر کے اوپر ہمارا جو زراعت ہے، اس میں ہم صرف ماڈرن ٹیکنیکس ہی لے آئیں، اسی میں ملک اٹھ سکتا ہے. انڈسٹری میں ہمارا انیشیٹو ہے، باہر پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا 1 کروڑ جن میں ٹاپ کلاس پروفیشنلز ہیں، انٹرپرینرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ہر قسم کا ایکسپرٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے. ہمارا جو سب سے بڑا، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں نا، یہ جو گورنمنٹ آئے گی جی ابھی
वो सऊदी अरेबिया ने पैसे दे दिए, उसने यूएई ने पैसे दे दिए, वो अब सुन लीजिए चाइना ये कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है। कर्जों की कैंसर फैलती जा रही है। जब तक कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, हम इस मुल्क में डॉलर्स नहीं आते। हमने 2 तरह तो डॉलर्स रिकॉर्ड मंगवाए थे, एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड थी, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड थी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट थी जिससे असल में पाकिस्तान उठ रहा है, उसके सबसे बड़ी रुकावट उसके सामने रूल ऑफ लॉ नहीं होने की है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टर डरते हैं जो मैस लेवल पे जो आपके ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, जो कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 करोड़ में से 20 लाख पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करते हैं। 1 करोड़ में से 20 लाख भी इन्वेस्ट कर दें, पाकिस्तान को कोई किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं, कोई आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं। तो पूछे वो इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम यह है कि जहां जैसे ही वो फंसते हैं अदालतों में, उनको कोई एतमाद नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमारी इन्वेस्टमेंट बचेगी। मैं सारा वक्त, क्योंकि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे इकट्ठे करता था, शौकत खानम के लिए, फिर तहरीक इंसाफ के लिए, तो मुझे हमेशा ये कहा करते थे कि हम जब प्लॉट भी लेते हैं तो उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। कौन फैक्ट्री लगाएगा, कौन बिजनेस शुरू करेगा? वो दुबई में जाके बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, यहां बिजनेस नहीं करते। क्योंकि जब एक प्लॉट के ऊपर, प्लॉट से ज्यादा सेफ चीज क्या है, उसके ऊपर उनको मुसीबत पड़ जाती है कि उसके ऊपर कब्जे हो जाते हैं, अदालतों के वो चक्कर लगाते हैं। कोई ताकतवर आके, कब्जा ग्रुप आके, अच्छा कब्जे ग्रुप भी समझ गए हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की कौन सा प्रॉपर्टी है, वो बेचारे खरीद के वापस जाते हैं, पीछे से कब्जा हो जाता है। तो जब आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट प्लॉट के ऊपर भी आप लोगों के कानून के ऊपर एतमाद नहीं होता, तो कैसे इन्वेस्टमेंट आ सकती है जो कि इस मुल्क में इतनी आ सकती है? क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी के पास जिस वक्त जो उनके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, जितना पाकिस्तान का कर्जा है उस सारे कर्जे से ज्यादा डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो उन्होंने चोरी करके पैसा बाहर लेके गए यहां के डॉलर्स, मैं बात कर रहा हूं जो उन्होंने बाहर कमाई की थी, जो पाकिस्तान आ सकता है। तो मेरी पहली चीज ये कि हमारा जो आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, फ्यूचर जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये लाजिम है कि अगर हम रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं इस्टेब्लिश करते, हम कभी भी इस मुल्क को इस दलदल से नहीं निकाल सकते। हमारी जो माइशत है, मैं तो पहले इसके माइशत के ऊपर बात करता हूं कि ये कभी भी प्रॉस्पर नहीं कर सकती जब तक कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं आता, हम इस्टेब्लिश नहीं करते। जो इन्वेस्टर है उसको एतमाद नहीं होता हमारी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के ऊपर। ये नंबर 1 मेरी चीज है। नंबर 2, इंसान का जो पोटेंशियल है इस मुल्क में, वो कभी रिलीज नहीं होगा जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के ऊपर। ये चीज है। नंबर 2, इंसान का जो पोटेंशियल है इस मुल्क में, वो कभी रिलीज नहीं होगा जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के ऊपर। ये चीज है। नंबर 2,
انسان کا جو پوٹینشیل ہے اس ملک میں وہ کبھی ریلیز نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کو ہم پروٹیکشن نہ دیں، جب اس کے بنیادی حقوق کو ہم پروٹیکٹ نہ کریں۔ مجھے اس کی صرف ایک میسج آئی کہ کال آئی کہ جی میں نے کوئی ٹی وی کا انٹرویو دیا، اس میں تھوڑی سی کنٹروورسی ہے۔ میں نے کہا کیا کر جی میں نے کہا تھا کہ کوئی ان لافل کمانڈ نہ سنو، بس یہ میری آخری بات ہوئی ہے اس میں نے کہا اچھا ان لافل وہ تو سب کہتے رہتے ہیں۔ بعد میں پتا چلا اس نے وہ جو ایڈ کر دیا جی گورنمنٹ آفیسز، اس کے بعد میں پتا چلا کہ اصل میں تو یہ لافل کمانڈ نہ سنو، بس یہ میری آخری بات ہوئی ہے اس میں نے کہا اچھا کہتے رہتے ہیں۔ بعد میں پتا چلا اس نے وہ جو ایڈ کر دیا جی گورنمنٹ آفیسز، اس کے بعد میں پتا چلا کہ اصل میں تو یہ اصغر خان کا کیس تھا، اس کے اندر عدالت ہی وہی باتیں کر رہی ہے، نہیں تھی کہ ان کا کوئی احتساب ہوگا، کوئی قانون ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، کوئی فکر نہیں تھی ان کو۔ ظلم کرتے ہیں، پولیس سے پوچھتے ہیں، بعد میں پولیس کہتے جی ہم نے تو نہیں کچھ کیا۔ تو پھر کس نے کیا؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ جو بھی پیچھے تھا وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا قانون میرے اوپر نہیں لاگو ہوتا، اور یہ ہے المیہ ہمارا۔ اور پھر وہ خاتون میجسٹریٹ، وہ بڑا جی عمران خان کو دہشت گرد بنا دیا مجھے، کہ وہ نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جب خاتون میجسٹریٹ کے پاس آیا، جب اس کو پتا تھا تشدد ہے، آج ثابت ہوا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، عدالت میں اس کی رپورٹ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، اس نے پھر اس کو پولیس کے پاس ریمانڈ پہ بھیج دیا۔ یعنی کوئی چیک کرنا چاہیے۔ اور کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہے ہیں تصویریں اس کی، دیکھ رہے ہیں وہ پبلک میں بالکل مینٹلی بریک ہوا ہے، اس کو پھر پکڑ کے واپس بھیج دیا اسی پولیس کے پاس، اور چیک بھی نہیں کیا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا یعنی۔ اور پھر یہ جو آئی جی اور ڈی آئی جی ہے، کون ذمہ دار ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے غیر قانونی طور پہ اٹھا کے تشدد کیا؟ کدھر یہ اجازت دیتا ہے؟ اور اس کے اوپر اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ قانونی کارروائی کریں گے، وہ کہتے جی دہشت گرد ہے۔ سوچ لے کہ اچھا پہلے وہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کے غلط کام کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کریں گے، اور وہ اوپر سے دہشت گردی کا پرچہ کروا دیتے ہیں میرے اوپر، اور جناب وارنٹ نکال دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں، طاقت کی حکمرانی ہے۔ جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے، جو کمزور ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا قانون۔ اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جدوجہد کریں۔ یہ پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے۔ یہ جو اب انصاف کی جو تحریک ہے اس ملک میں رول آف لا قائم کرنے کے لیے، یہ ملک کا فیوچر ہے۔ یا ایک طرف یا ملک ادھر جائے گا اور یا دوسری طرف تباہی کی طرف جائے گا۔ اگر اسی طرح اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہ ہوئی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ معاشی تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ کوئی کسی کے پاس آنسر نہیں ہے۔ وہ بڑا سنا تھا جی، بہت بڑا جینیس تھا شہباز شریف، لوگوں نے ریلائز نہیں کیا کہ اشتہاروں کے اندر ہی وہ جینیس تھا، ساری ترقی اشتہاروں میں تھی۔ جب سے وہ آیا مجھے یہ بتا دے کہ ان کے پاس کون سا روڈ میپ ہے۔ یہ جو ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں، گروتھ ریٹ کم ہوتی جا رہی ہے، انڈسٹری سکڑتی جا رہی ہے، کسانوں کے پاس اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے، بجلی کی دگنی قیمت کر دی ہے بجلی کی، کسانوں کے پاس ٹیوب ویل چلانے کے پیسے بل آ رہے ہیں، عام بیچارہ مڈل کلاس سفید پوش، برے حالات ہیں لوگوں کے۔
تو اکانومی سکڑ رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, تو ہمارے پاس کدھر سے ویلتھ کریشن ہوگی کہ ہم یہ قرضے واپس کریں؟ کدھر سے دولت میں اضافہ ہوگا؟ کہ اگر آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, باہر سے جو دولت ریمیٹنسز آنی تھی ان کی وہ ڈراپ ہو گئی ہیں, تو کدھر سے پاکستان کے پاس پیسہ آئے گا یہ قرضے یہ جو لے رہے ہیں اور قرضے؟ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو معاشی طور پہ ٹھیک کرنا ہے تو یہ ایک بڑی, یہ ساری اوور آل پکچر کے اندر جس کے اندر قانون کی حکمرانی آنی پڑے گی, جس کی وجہ سے انویسٹر آئے گا پاکستان میں, اور پھر نہ ہی ڈیموکریسی آ سکتی ہے. ڈیموکریسی اور رول آف لا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ اگر الیکشن کروا دیں ایک ملک کے اندر جدھر رول آف لا نہیں ہے, جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. جو طاقتور ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس 2 نمبر پیسہ, وہ اوپر آ جائے گا. کیسے مقابلہ کرے گا ایک آدمی, پڑھے لکھے لوگ کیسے مقابلہ کریں گے اس کا جس کے پاس مسل بھی ہے, اس کے پاس جو سندھ کے اندر, آج مجھے بتائیں سندھ کے اندر کون سی جمہوریت ہے؟ جو ان کے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, 15% لوکل گورنمنٹ میں لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان کے اوپر کیسز کر کے FIR کر کے ان کو انپوز جتا دیا 15% کو. باقیوں کے پاس جو الیکشن لڑنے جاتا ہے وہاں اس کے اوپر FIR کٹ جاتی ہے. میرے اوپر 16 FIR کاٹ دی ہے. وہ تو چھوڑے, اب دہشت گردی کا کیس کر دیا, تو بیچارے عام لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ مجھے یہ بتائے کہ میرے پاس تو پھر بھی میں ایک, چلے وہ اللہ نے کرنا تھا کہ کل قوم ساری سڑکوں پہ آ گئی رات کو 2 بجے 3 بجے, نہیں تو میں لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اگر عام ایک شہری پاکستانی ہوتا, میں شہباز گل ہوتا, تو ابھی تک انہوں نے مجھے اٹھا کے وہ جیل میں جا کے اسی طرح پھیٹا لگانا تھا جو اس بیچارے سے کیا. اور کس سے نہیں, بس ایک منٹ بس کرو, سن لو. میں صرف آپ کو یہ میرا مقصد آپ کو سمجھانے کا ہے کہ ایک عام آدمی پاکستان میں جس دن ہمارا قانون اس کو تحفظ دے گا, کہ پہلے تو ڈریں گے لوگ اس طرح کا پرچہ کرنے کے لیے, جو ایسا پرچہ کرے گا دہشت گردی کا, اس کے اوپر سوالات پہلے عدالت پوچھے گی کہ تمہاری جرت کیسے پڑی, کیوں نہیں اس طرح ہوتا. میں برطانیہ میں کتنے 20-30 سال دیکھا, کیوں کسی کے اوپر اس طرح نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں کی عدالتیں تکڑی ہیں, وہ طاقتور کے بوجھ لیتی ہیں, کھڑی ہو جاتی ہیں انصاف کے لیے. جرت نہیں ہوتی گورنمنٹ کی اس طرح کی چیزیں کرنی. وہاں کوئی بھی طاقتور, وہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کے اوپر اس طرح ان کو اسائیڈ کر کے, ان کو سیٹ اسائیڈ کر کے ان کے اوپر کرے جو شہباز گل سے ہوا ہے. اور کتنے شہباز گل ہیں پاکستان میں جن کی طاقت ہے, ان سے آپ یہ کریں, اور جو تھوڑا سا طاقتور فضل الرحمان ٹائپ کہے کہ میں 10,000 لوگ ہی لاؤں گا, اس کو آپ ہاتھ ہی نہ لگائیں, وہ جو مرضی کہتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمہوریت تب آتی ہے جب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ, رول آف لا آتا ہے اس ملک کی عدالتوں سے. جب عدالتیں انفورس کرتی ہیں رول آف لا, وہ الیکشنز میں حقیقی جمہوریت آتی ہے. اگر آپ کا رول آف لا نہیں ہے, آپ الیکشنز کروائیں گے تو اس طرح کے کرمنلز اسمبلی میں آتے ہیں. میرے دوست اعتزاز, میرے ہمسائے اعتزاز حسن ایک اور بات کی کہ مجھے مفاہمت کرنی چاہیے. آصف زرداری کا انہوں نے نام لیا. میں اب اس کا جواب صرف اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ سیرت نبی پڑھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں,
کوئی دنیا کی تاریخ میں ان سے عظیم انسان نہیں آیا نہ آ سکتا. لیکن ان سے یہ بھی یاد رکھیں ان سے زیادہ رحم دل انسان کوئی نہیں تھا. رحمت للعالمین تھے, سارے انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. لیکن اچھا فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا, وہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا. لیکن جب ان کو کوئی کہا کہ جناب قریش کی ایک لڑکی نے چوری کی ہے تو اس کو آپ ذرا نظر ثانی کریں, تو انہوں نے تب کہا دو چیزیں کہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب مجھے بار بار کہتے ہیں جی ان سے آپ میں تکبر بڑا ہے, آپ ان سے مفاہمت کر لیں, آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیں. میں ہمیشہ یہ آپ بتاتا ہوں کہ جو رحمت للعالمین تھے انہوں نے ہر چیز پہ نظریے کے اوپر کافر کے خلاف نظریہ فرق تھا ان کا, ان کے اوپر ظلم ہوئے تھے, انہوں نے وہ بھی معاف کر دیے. لیکن جب ان کو کہا کہ کرپشن یا چوری کے اوپر قریش کی لڑکی کو معاف کرو تو انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی, جب بڑا چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے, چھوٹے چور کو پکڑتے تھے. دیکھیں, اور کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر آپ چوری کو, کرپشن کو ایکسیپٹیبل بنا دیتے ہیں, آپ معاشرہ ختم کر دیتے ہیں. معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے قرآن کی آیت میں امر بالمعروف, تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو. معاشرہ لڑتا ہے کرپشن کے اگینسٹ. میں یہ کہہ کے لوگوں کو تھک گیا ہوں. آپ اگر ایک بڑے بڑے چور وہ نیب جا رہے ہیں تو آپ پھول پھینک رہے ہیں اس کے اوپر, تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنی یوتھ کو, اپنی عوام کو؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے. مجھے کہہ دیجیے وہ ہمارے صحافیوں نے کہا کہ دیکھیں اب عمران خان کو بھی اب وہ انہوں نے تقریر کرنے سے منع کر دیا تو نواز شریف کو بھی کر دیا. نواز شریف کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے 2 سال کی تفتیش کے بعد, جب اس کی کرونا جو پینما پیپرز کے اندر پراپرٹیز اربوں روپے کی پکڑی گئی, اس کے اوپر تفتیش کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کیا اور سزا دی. مجھے کس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ میجسٹریٹ کو کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے, اور آئی جی اور ڈی آئی جی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں میرا بند کر دیا, اور وہ ایک ہی ہے. جس ملک کے اندر آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں, اس کا مطلب چپ پلیز کر کے سنو, جب آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں معاشرے کے اندر کیا پیغام جاتا ہے کہ کوئی چوری بری چیز, کرپشن بری چیز نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ مارے, کیا آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ مفاہمت کرو, اس کے آ کے بیٹھو اور آپ بات چیت کرو؟ آپ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو. تو کرپشن تو ملک کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان سے بیٹھ کے کرو. تو میں صرف اس چیز کے اوپر, کیونکہ میں زیادہ تر تو اپنے ہمسایہ اعتزاز حسن سے سب چیز سے اگری کرتا ہوں, لیکن ادھر میرے دو دین کے اوپر تو خیر ہمارا مختلف ویوز ہیں, لیکن اس کے اوپر کہ آپ ہر کسی سے کمپرومائز, پالیٹکس ہوتی ہے آرٹ آف کمپرومائز, لیکن جس وقت آپ کرپشن سے کمپرومائز کرتے ہیں, جنرل مشرف نے یہ جو بالکل سلمان راجہ ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ جو این آر او دیا تھا, کبھی کسی نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کا اس ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا, کہ کس طرح کرپشن کے دروازے کھلے, کتنا ملک پیچھے گیا. مجھے جب گورنمنٹ میں 4 گنا زیادہ قرضہ ہمارا نیشنل ڈیٹ بڑی 6 ٹریلین سے پہنچ گئی 30 ٹریلین پہ. ہم نے جو پہلا پیسہ اکٹھا کیا ٹیکس میں آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ, تو ملک کدھر سے چلانا تھا. کرپشن ایک معاشرہ لڑتا ہے, معاشرہ اس کو ان ایکسیپٹیبل کرتا ہے. عدالتیں ہماری ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بڑی کرپشن ہے اور جو سب سے مشکل ہے, جو وائٹ کالر کرائم جسے کہتے ہیں, جب تک ایک معاشرہ وائٹ کالر کرائم کا مقابلہ نہیں کرتا وہاں خوشحالی نہیں آتی. اور آپ سوئٹزرلینڈ کی اس لیے میں مثال دیتا ہوں, جب وہ رول آف لا کی انڈیکس کی بات کرتے ہیں کہ 99.9% ہے وہاں, اور خوشحالی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے, وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں,
وہ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر انصاف ہے. میں آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی، وہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خوف ہے. لوگ ڈرتے ہیں، مافیاز ہوتے ہیں طاقتور، وہ آپ کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. لوگوں کو ڈر ہوتا ہے اپنی جان کھونے کا، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے میرا روزگار چلا جائے گا، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ جناب مجھے ذلیل کر دیں گے ٹی وی کے اوپر اور میڈیا پہ. میری آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جس وقت ایک قوم یہ جو خوف کا بت ہے یہ توڑ دیتی ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے اس خوف سے، تو پھر عدلیہ بھی اس قوم کے سامنے انشور کرتی ہے کہ جسٹس ہو، کیونکہ جو ڈر ہوگا قوم کھڑی ہو جائے گی. جو بڑی اچھی بات کی سلمان نے یہ بھی کہ جب مارشل لاء لگے تو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہی نہیں، بھائی آرام سے چپ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کسی نے قانون توڑا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک یہ بہت بڑا اللہ نے کرم کیا ہمارے ملک پہ کہ ہمارے لوگوں کو بیدار کر دیا ہے، شعور آ گیا ہمارے لوگوں میں، چینج ہو گیا ہے. کبھی میں نے پاکستانی قوم کے اندر اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی. اور مجھے جو سب سے زیادہ اس وقت ایک میرے دل میں خوشی یہ ہے کہ ہر چیز، یہ جو بری چیزیں ہو رہی ہیں یہ میڈیا کے اوپر، یہ سوشل میڈیا کے، ان کے لوگوں کو دبا رہے ہیں. ٹیلی فون جا رہے ہیں، کوئی تو لکھتا ہے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ان نون نمبر سے ٹیلی فون جا رہے ہیں، ہم ایجنسی سے کال کر رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، سپریس کر رہے ہیں. لیکن جو مجھے اور میڈیا کو ARY کو بند کیا، وہ بول کی اس دن میری تقریر اس کو لائیو ختم کر دیا. میڈیا کو کال جاتی ہے کہ آپ نے نہیں دکھانا یہ تحریک انصاف اور عمران خان کو. لیکن اس ساری چیزوں میں جو سب سے خوشائن چیز ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے لوگ وہ ادھر پہنچ گئے ہیں کہ میں اب پورا میرا ایمان ہے کہ یہ جو شعور کا، میں ورڈ یوز کرتا ہوں شعور کا، اور یہ جو بیداری کا جو جن ہے جو بوتل سے نکل چکا ہے، جو مرضی اب کوئی کر لے، یہ اب بوتل میں واپس جانے نہیں لگا. یہ جو میرا ایمان ہے کہ یہ اب ملک کو انشاءاللہ حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائے گا. شکریہ.